السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، ایک ضروری گفتگو سماعت کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، اب زندہ لوگ ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، یعنی نیک عمل کر کے ان کو ثواب پہنچائیں، تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ بعض جماعت کا خیال اور عقیدہ ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے اس کو ہم ثابت کرتے چلیں۔ سب سے پہلے 28ویں پارہ کی آیت کریمہ دیکھیں۔ 28 پارہ 4 رکوع سورہ حشر آیت نمبر 10۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے آیت کریمہ کا کہ وہ لوگ جو مرنے والوں کے بعد آئے وہ اپنے مرحومین کے لیے، یعنی ان مرحومین کے لیے، ان جانے والوں کے لیے جو دنیا سے گئے اور ایمان کے ساتھ گئے، ان کے لیے زندہ لوگ دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان مرحومین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے مرحومین جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اگر بخشش کی دعا کرنا جائز نہ ہوتا یا زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو میرا پروردگار اس حکایت کو بیان نہیں فرماتا۔ اس حکایت کو بیان کر کے زندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد کیا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک عمل آپ دیکھیں، اگر زندوں کے عمل سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر پوری دنیا کے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، جبکہ نماز جنازہ وہ بھی پڑھتے ہیں جو ایصال ثواب کے اقرار کرنے والے ہیں، اور نماز جنازہ وہ بھی پڑھتے ہیں جو ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ارے نماز جنازہ اصل میں میت کے لیے دعا ہے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سبھی کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ تو اگر زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر یہ نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ پڑھی جاتی ہے، سبھی لوگ پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر سال قربانی کے موقع سے لوگ اپنے مرحومین کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں، قربانی کیا کرتے ہیں۔ تو اگر اس کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر لوگ قربانی نہیں کرتے، جبکہ سارے لوگ کرتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی بتا رہا ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یقیناً پہنچتا ہے۔ اب آئیے ہم حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل المقابر فقرأ سورہ یاسین خفف عنہم یومئذ، کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور سورہ یاسین شریف پڑھا تو اللہ رب العزت سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے مردوں سے، قبرستان والوں سے عذاب کو اس وقت ہلکا کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ، بخاری شریف کی روایت بھی آپ سماعت کرتے چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کی ماں انتقال کر گئی،
وہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں موجود نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ میرے آقا نے کہا کہ ہاں، یعنی اے سعد تم اگر کچھ اچھا عمل کرو گے تو تمہاری ماں کو فائدہ پہنچے گا، ثواب پہنچے گا۔ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ مخراف نامی جو باغ ہے ان کی طرف سے میں نے صدقہ کر دیا، یعنی یہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، نسائی شریف میں بھی موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے۔ اب آئیے ایک اور روایت سماعت کرتے چلیں۔ یہ روایت فتاوی اجملیہ جلد 3 صفحہ نمبر 548، ہدیۃ الحرمین صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول سرکار کی خدمت میں اونٹنی کا دودھ اور جو کی روٹی لے کر حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل واللہ شریف اور درود شریف۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد انت لہا اہل وہو لہا اہل، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کہ تو جس کے لائق ہے اور وہ جس کے لائق ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا کہ اس شیرنی کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کھانے کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کے لیے ہے، ابراہیم کے لیے ہے۔ شیرنی تقسیم کر دی گئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ مرنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے قرآن شریف کی آیتیں پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور شیرنی وغیرہ تقسیم کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اس لیے آج تک یہ طریقہ جاری ہے ہم مسلمانوں میں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری رہے گا، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کیا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، چونکہ ہمارے اچھے اعمال کے ذریعہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، یا تو پھر ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔